السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ فیلڈ مارشل کے چرچے تو رکنے میں ہی نہیں آ رہے۔ ابھی واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ کا شور تھما نہیں تھا کہ فائنینشل ٹائمز کا بھی آرٹیکل سامنے آ گیا ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے عالمی نظام میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اسٹریٹجک حکمت عملی کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے انہیں بدلتے ہوئے عالمی ماحول میں سب سے مؤثر رہنماؤں میں شامل کیا ہے۔ یعنی فائنینشل ٹائمز جو کہ برطانیہ کا ایک انٹرنیشنل لیول کا ریکگنائزڈ ادارہ ہے، اس نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو نہ صرف ایک غیر معمولی شخصیت قرار دیا ہے بلکہ فائنینشل ٹائمز نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ایک مؤثر لیڈر کے طور پر اسٹیبلش بھی کیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق عالمی سیاست نے مڈل پاورز یعنی درمیانی طاقتوں کے لیے ایک نیا مگر پیچیدہ دور کھول دیا ہے، جہاں بیک وقت کئی عالمی طاقتوں کے ساتھ توازن قائم رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ایسے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مڈل پاورز کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز کے طور پر ابھرے ہیں۔ جریدے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر جہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سفارتکاری کو واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت متحرک اور مؤثر رکھا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر رسمی اور منفرد انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز بھی پاکستان کے عسکری سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہی حاصل ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ بر وقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ پاکستان کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے۔ جریدے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مڈل پاورز کے لیے ایک کامیاب کثیر الجہتی اسٹریٹجسٹ اور سفارتکاری کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اس سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا، جبکہ بھارت کے لیے درمیانی طاقت کا کردار توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ہندوستان بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ ہونے میں ناکام رہا، جس کے باعث اسے مڈل پاور حکمت عملی میں سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو فیلڈ مارشل کی یا پاکستان کی اس وقت کی جو حکمت عملی ہے کہ طاقت کے جو تمام بڑے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پاور بروکرز ہیں، پاکستان نے بیک وقت انہیں اپنے ساتھ الائن کر رکھا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ تیران ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ عمان ہے، چاہے وہ لیبیا ہے۔ ہر ایک جگہ پر پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ حالیہ دنوں میں پاکستان کی یہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ میں نے 2 روز قبل آپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کے دورہ لیبیا کے درمیان $4.2 بلین کا جو معاہدہ تھا اس کی تفصیلات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اس وقت میرے بہت سارے دیکھنے والوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا تھا۔ اپنے کامنٹس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ جناب اس طرح کا تو کوئی معاہدہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ آج رائٹرز سے لے کر جیو اور ایکسپریس ہر ایک ویب سائٹ کے اوپر، ہر ایک نیوز چینل کے اوپر یہ خبر موجود ہے جو میں نے آپ کے ساتھ 2 دن پہلے شیئر کی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں میں پاکستان کے 3 سب سے بڑے مسائل ہیں یا 3 سب سے بڑے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری تھا۔ ایک ماضی کے اندر پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی جس کو عالمی سفارتی تنہائی کہا جاتا ہے۔ دوسرا پاکستان کا ایشو تھا معیشت، اور تیسرا پاکستان کا ایشو تھا پاور کا سینٹرک نہ ہونا، یعنی کسی ایک جگہ پر اختیارات کا مرتکز نہ ہونا، جس کی بنیاد پر بیڈ گورننس کے نتیجے میں جو نظام تھا وہ بہت زیادہ پیچیدہ یا بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ غور کریں تو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف یہ جو ایکویشن ہے اس نے انفیکٹ پاکستان کے لیے بہت ساری نئی اوپننگز کو پیدا کیا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پر بات کریں تو آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پر نہ صرف اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے بلکہ اس کامیابی نے جو کہ آپریشن بنیان المرصوص کے نتیجے میں پاکستان کو حاصل ہوئی تھی، پاکستان کی انٹرنیشنل پروفائلنگ میں اضافہ بھی ہوا، اور دنیا پاکستان کو اب ایک نئے اسٹریٹجک رول میں دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد
بعد فیلڈ مارشل کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور پھر ایران کے ساتھ ایک ایسے تنازع میں، ایک ایسی جنگ کے دور میں جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تھی، پاکستان کی خاموش سفارتکاری نے ایران کو اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی نقصانات سے بچانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ میں بڑے مختصر اور بڑے محتاط الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا امپورٹنٹ ایشو تھا آئسولیشن کے ختم ہونے کے بعد اکنامک ریوائیول۔ اور اگر آپ حالیہ دنوں میں دیکھیں تو پاکستان کے اس وقت جو فارن کرنسی ریزروائرز ہیں یہ تاریخی لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ $21 بلین اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دیگر ایشوز ہیں جس میں انویسٹمنٹ ہے، اس میں یہ $4.2 بلین کا تو محض ایک معاہدہ لیبیا کے ساتھ ہے، $2.5 بلین آذربائیجان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، سعودی عربیہ آپ کے ساتھ سٹینڈنگ معاہدے جو کہ $12 بلین ہے اس کے اوپر نہ صرف موجود ہے بلکہ وہاں پر بھی اب تیز رفتاری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر کوئی حقیقی ایشو موجود ہے تو وہ ہے سیکیورٹی، اور اس سیکیورٹی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اور جیسے ہی یہ سیکیورٹی ایشو پاکستان کے اندر سیٹل ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا کہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آتی ہے اور کس طریقے سے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر محض ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پیسہ انویسٹ کر کے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو اسے انٹرنیشنل میدان میں جا کر اپنی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل وائبلٹی دے کر اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر تیار کر کے بھجوا کر ہی پاکستان جو ہے اپنی ایکسپورٹس کو بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹس کو بہتر بنا کر اور امپورٹس کو کم کر کے ہی پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یعنی وہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو پہلے تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آئسولیشن ختم ہو گئی ہے، انویسٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب دہشت گردی کے خطرات کو ختم کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر رہ جائے گا وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، وہ ختم ہو پائے گا، کیونکہ اس کے لیے یہ بات تو طے ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جس پوزیشن پر آ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جتنا اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سے سرنڈر نہیں کرے گی۔ لہٰذا اگر کسی کو پیچھے ہٹنا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اس معاملے پر کسی طرح کی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا بے لچک رویہ ہی انفیکٹ اس ڈیڈ لاک کی بنیاد ہے جو کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم نہیں ہونے دے رہا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سسٹم شاید اب اس ایسپیکٹ کو بھلا کر یا اس کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، چاہے وہ واشنگٹن ٹائمز ہے، چاہے وہ فائنینشیل پوسٹ ہے، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں طاقت کا مرکز کون ہے، کہاں پر طاقت موجود ہے، کون ڈپلومیٹکلی اور انٹرنل سٹیبلٹی کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو سچویشن ہے ایک جانب تو بہت زیادہ بہترین نظر آ رہی ہے، البتہ پولیٹیکل اور امن و امان یعنی سیکیورٹی سٹیبلٹی کے بغیر پاکستان کا معاشی میدان میں آگے بڑھنا یہ ایک مشکل عمل ہے۔ اور جس طریقے سے کوششیں چل رہی ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ان تمام فرنٹس پر بھی کامیاب ہوگا اور آگے بڑھے گا، کیونکہ آگے بڑھنے کے علاوہ پاکستان کے پاس اب کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔